بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے مختلف نفسیاتی بیماریوں کو، اور اس میں نے آپ کو تشویشی امراض کے متعلق بتایا تھا۔ آج ہم تشویشی امراض کی آخری قسم جو ہے وہ دیکھیں گے، جو کہ خبط آمیز اجباری رد عمل کا عارضہ ہے۔ جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے، خبط آمیز سے مراد یہ ہے کہ خیالات کے اندر ایسی سوچ کا مکسچر آ جانا یا ایسی سوچ کی آمیزش ہو جانی جو کہ ایب نارمل ہوتی ہیں، جو کہ خبطی نوعیت کی ہوتی ہیں، جو کہ نارمل سوچیں نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اس قدر انسان کو متاثر کرتی ہیں کہ انسان ان سوچوں پر مجبوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا نام خبط آمیز اجباری رد عمل کا عارضہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، یعنی خبطی خیالات کا ذہن میں اس قدر شدت کے ساتھ آنا کہ وہ فرد کے عمل کو متاثر کرنا شروع کر دیں، تو اس صورت میں فرد کی زندگی کا جو پیٹرن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ نارملی ایک کام کو پرفارم نہیں کر سکتا۔ عام طور پر خبط آمیز اجباری رد عمل کے دوران فرد جو ہوتا ہے وہ بار بار ایک کام کو سر انجام دیتا ہے، اگرچہ اس کا ذہن اس چیز کو مان رہا ہوتا ہے ایک طرف کہ وہ جو کام بار بار پرفارم کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ وہ بے معنی ہے، تکلیف دہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کام کو پرفارم کرنے سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ شیکسپیئر نے اپنا ایک پلے لکھا تھا میک بیتھ، اور اس کے اندر اس نے ایک کریکٹر ڈالا تھا لیڈی میک بیتھ کا، تو اس کریکٹر کا کنسیپٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس سے آپ کو خبط آمیز اجباری رد عمل کے عارضے کے متعلق زیادہ واضح پکچر جو ہے یا زیادہ واضح تصور جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ وہ لیڈی میک بیتھ ایک بادشاہ کی بیوی تھی، ملکہ تھی، وہ اپنی محبت کرنے والا ایک شخص جو ہے اس سے مل کے بادشاہ کا قتل کر دیتی ہے، اور پھر اس کے ذہن میں بار بار یہ تصور آنا شروع ہوتا ہے کہ اس نے بادشاہ کا قتل کیا ہے اور بادشاہ کا خون اس کے ہاتھوں سے نہیں اتر رہا۔ اس وجہ سے وہ بار بار ہاتھ دھونا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ بار بار ہاتھ دھونے سے شاید اس کا وہ خون کا جو تصور اس کے ذہن میں موجود ہے بادشاہ کا وہ ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ خبط آمیز اجباری رد عمل جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں نارملی اگر ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم 1 یا 2 مرتبہ پرفارم کرتے ہیں تو وہ کوئی اتنی پرابلمٹک سچویشن نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ایک ایکٹیویٹی کو 5، 7 یا 10 مرتبہ پرفارم کرنا شروع کر دیں تو وہ چیز ایب نارملٹی کے اندر آ جائے گی، چونکہ ایک ہی بات کو 5 یا 10 مرتبہ پرفارم کرنا جو ہے یہ آپ کی روٹین کی لائف جو ہوتی ہے اس کو وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ تو مریض جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ بار بار ایک ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کو سونے سے پہلے گھر کے باہر کے دروازے کی کنڈی کو دیکھنا، لاک کو چیک کرنا کہ آیا وہ دروازہ بند کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو خبط آمیز اجباری رد عمل کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بار بار اٹھ کر اس کنڈی کو دیکھنے جاتے ہیں پوری رات، صرف اس نوعیت سے کہ شاید انہوں نے جو ہے وہ صحیح طرح سے دروازہ بند نہیں کیا۔ اس کے علاوہ اگر گندگی کا احساس ہو جائے کہ ہاتھ جو ہے وہ گندے ہیں فرد کے، تو فرد 1 یا 2 مرتبہ دھونے کے بعد اپنے ذہن میں یہ چیز ڈیولپ کر لیتا ہے نارمل حالات کے اندر کہ اس کے ہاتھ صاف ہو گئے ہیں چونکہ اس نے اچھی طرح صابن سے دھو لیے ہیں۔ لیکن خبطی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جب ہاتھ دھوتے ہیں اس کے بعد جب وہ نلکے کو بند کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نلکا پہلے گندا تھا، چونکہ انہوں نے گندے ہاتھ نلکے کو لگائے لہٰذا وہ اس نلکے کو دھوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دھونے کے بعد وہ دوبارہ سے ہاتھ دھوتے ہیں، دھونے کے بعد وہ نلکا چونکہ صاف ہوتا ہے اس کو بند کرتے ہیں، پھر وہ جا کے تولیے سے صاف کرتے ہیں، تو انہیں خیال آتا ہے کہ اوہو یہ تولیہ شاید ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا، دوبارہ وہ ہاتھ دھونے چلے جاتے ہیں۔ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو پرفارم ہو رہی ہوتی ہے یہ ایب نارمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ اس ایکٹیویٹی کو خبط آمیز اجباری رد عمل کہتے ہیں۔ اب جو رد عمل ہے وہ مجبوراً کیا جا رہا ہے، بار بار ہاتھوں کو مجبوراً دھویا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے دھویا جا رہا ہے؟ ایک خبطی خیال جو ہے وہ ذہن میں اٹک گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ہاتھ خراب ہیں، مجھے ہاتھوں کو صاف رکھنا ہے۔ تو عام طور پر یہ بیماری جو ہوتی ہے وہ بچپن یا بلوغت کے دور میں شروع ہو جاتی ہے اور جوانی میں یہ شدت اختیار کر جاتی ہے، پر اس سے چھٹکارا جو ہے وہ پانے کے لیے اسے سائیکالوجسٹ سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے، اور سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ٹیکنیکس کے ذریعے سے اس کی سوچ کے دھارے کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اس کے سوچ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سوچ کی تبدیلی اس کے کردار پر مثبت طور پر اثر انداز ہوتی ہے۔ سائیکالوجسٹ جانتا ہے کہ اس کے کردار میں کس طرح سے مثبت تبدیلی لانی ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اس بیماری سے چھٹکارا جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے وہ ہے تناول کی خرابیاں، یعنی انسان کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔
آج کل کے دور کے اندر ویسے بھی خوراک جو ہے وہ اس قدر وسیع ہو گئی ہے، اور خوراک کا استعمال جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہو گیا ہے اور اس قدر ورائٹی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی صحت کو پیچھے چھوڑ رہا ہے، اور اس کے بجائے وہ جو زبان کا ٹیسٹ ہے اس کو زیادہ اہمیت دینا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے وہ بہت سی ایسی چیزیں مکس کر کے کھا لیتا ہے جن کا امپیکٹ جسم کے اوپر جو ہے وہ بہت نیگیٹو ہوتا ہے۔ بہت زیادہ کھانے کے نتیجے میں جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی غذائی طور پر جو غذا پر اٹیک کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اٹیک کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کی طرح چیزیں کھاتے پیتے ہیں، ان میں موٹاپے کا جو ہے وہ عنصر وہ نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو سمارٹ یا نظر آنے کا ایک خبط جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت کم کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب وہ روٹین کا جو خوراک ہے اس سے بھی کم خوراک لے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے جسم کو افیکٹ کرتی ہے، وہاں ان کے ذہن کو بھی افیکٹ کرتی ہے، اور دماغی طور پر فرد جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے وقوفی اعمال جو ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ نارملی ایکٹ نہیں کر سکتا۔ DSM کے مطابق بنیادی طور پر دو جو ہے وہ تناول کی خرابیاں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک کم خوری آتی ہے اور ایک بسیار خوری آتی ہے۔ کم خوری جو ہے اسے انگلش میں انورکسیا نروسا کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر فرد کے ذہن میں یہ چیز جو ہے وہ سما جاتی ہے کہ میں اگر زیادہ کھاؤں گا تو میں موٹا ہو جاؤں گا، میرا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ وزن بڑھ جانے کے خوف کی وجہ سے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو موٹا تصور کرتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کم کھاتا ہے، خوراک کے اندر بہت کم اس کی دلچسپی ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس قدر کم ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ اس کو ریزسٹ نہیں کر سکتا اتنی کم خوراک کی وجہ سے، اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جو الٹیمیٹلی جو ہے وہ موت کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مریض کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا وزن نہ بڑھے، اور یہ جو بیماری ہے یہ خواتین میں زیادہ ہے بنسبت مردوں کے، کیونکہ خواتین کے ذہنوں میں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ اگر وہ دبلی پتلی ہوں اور سمارٹ نظر آئیں گی تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک جو ہے وہ کم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف بایولوجیکل پرابلم یا ڈس آرڈرز جو وہ شروع ہو جاتے ہیں، جیسے آپ بلڈ پریشر کا جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، گردے متاثر ہو جاتے ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، چونکہ تمام یہ آرگنز جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے انہیں انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور یہ انرجی انہیں خوراک سے ملتی ہے۔ جب خوراک ایک انسان پراپرلی نہیں لیتا تو یہ تمام کے تمام اعضاء جو ہیں یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرد جو ہے وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ نظام جو پورے مختلف نظام جو انسانی جسم کے اندر کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک سڈن فیلئر ہوتا ہے جو موت کا سبب جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ اچانک یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ دوسری بیماری ہمارے پاس بسیار خوری کی آتی ہے، جس میں فرد کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس خوف سے کھاتا رہتا ہے کہ اگر اس نے کم کھایا تو اس صورت میں وہ کہیں ختم نہ ہو جائے، وہ مر نہ جائے۔ مریض ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھاتا ہے، اور وہ بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ کھاتا ہے، اور اس لیے وہ اکثر اوقات ایسی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کا عمل جو ہے وہ جاری رہے۔ وہ بعض اوقات اس قدر زیادہ کھانا کھاتا ہے کہ جس کے بعد وہ کھانے کو بعض اوقات اگل دیتا ہے الٹی کی صورت میں، اور پھر وہ دوبارہ یہ سمجھتا ہے چونکہ کہ اس کا معدہ خالی ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے بہتر انداز میں خوراک جو ہے اس کو حاصل کرنی چاہیے۔ عام طور پر یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ مختلف اشیاء کو مختلف ٹائمز پر کھاتے رہتے ہیں، یہ کوئی خاص اپنا ٹائم ٹیبل جو ہے شیڈول نہیں بناتے، یعنی مریض جو ہے وہ آئس کریم کھاتے ہیں، کیک کھاتے ہیں، چاکلیٹس کھاتے ہیں، اور اب انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دبلے پتلے ہو گئے یا یہ کسی وجہ سے کمزور ہو گئے تو ان کی موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا اس ڈر سے یہ مسلسل کھاتے رہتے ہیں۔ تیسری قسم بسیار خوری کی ہوتی ہے، یہ ایک ہفتے میں 2 سے 40 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، یہ کم چباتے ہیں خوراک کو، اور زیادہ سے زیادہ کیلوریز کا کھانا جو ہے وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلسل اس ذہنی دباؤ میں رکھتے ہیں کہ انہیں جو ہے وہ ہر صورت میں کھانا کھانا ہے۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے پرخوری والی، یعنی یہ کہ اس وقت تک انسان کھاتا چلا جاتا ہے جب تک کہ وامٹنگ کی کیفیت نہ آ جائے، الٹی کی کیفیت ان میں نہ آ جائے، تب تک پر جو وہ کھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہمارے پاس تناول کی 2 خرابیاں ہیں، ایک کم خوری ہے جسے انورکسیا نروسا کہتے ہیں، اور دوسری بسیار خوری ہے جو بلیوما نروسا کہلاتی ہے۔ پرخوری اسی کی ایک قسم ہے جس کے اندر فرد مسلسل کھاتا ہے اور اس حد تک کھاتا چلا جاتا ہے جب تک کہ اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر نہیں جاتا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ غذائی عادات کو کیسے بہتر بناتے ہیں، اور تناول کے حوالے سے
یا کھانے پینے کے حوالے سے ڈاکٹرز کی ہدایات کیا ہیں. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جیسے پہلے جو کچھ ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، مختلف نفسیاتی بیماریوں کو ہم نے پڑھا ہے، یا اس سے پہلے ہم نے جو ڈیولپمنٹل سٹیجز کو پڑھا تھا، ڈیولپمنٹل تھیراپیز کو پڑھا تھا، تھیوریز کو پڑھا تھا، اس میں کوئی ایشو ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی، آپ کو سیٹسفائی کرنے کی. مے گاڈ بلیس یو.